اللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم مصطفیٰ محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء درود بھیجیں محمد اور آل محمد۔ بیدار مجمع میرے سامنے ہے اور میں نے اپنے محترم مجمع کے سامنے اس گفتگو کے لیے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ سورہ مبارکہ ہود کی 7 نمبر آیت ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے، ایک ایک لفظ پر آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی، واضح ہو جائے گی۔ سورہ مبارکہ ہود کی 7 نمبر آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا ظاہر بظاہر ترجمہ یہ ہے کہ ارشاد خالق دو عالم ہو رہا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو بنایا، زمین کا فرش بچھایا، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، وہ کانا عرشہ علی الماء، اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یہاں مفسرین نے، علماء نے علم سے مراد اللہ کا علم اور الماء سے مراد آل محمد علیہ السلام کو لیا۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھتے چلے جائیے کہ اللہ کے یہاں سب کچھ ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خالق خود گواہ ہے کہ اللہ کو اگر ضرورت ہے تو آل محمد کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجیں اور محمد اور آل محمد۔ جہاں اللہ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ آل محمد ہے، وہ اہل بیت کا علیہ السلام ہے۔ اور عزیزو، آپ ایک درجہ بدرجہ آگے بڑھتے چلے جائیں، اس کائنات کے بارے میں جب خالق نے اس کو کل فرمایا تو انسان اس میں ترقی کر رہا ہے، اس کے اسرار اور رموز کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک لمحے پر، ایک ایک چیز پر انسان غور کرتا ہے، سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، لیکن جب آخر میں نتیجہ نکالتا ہے تمام ترقی، ساری فکریں، جتنی بھی اس کی فکر اور سوچ اور بلندی ہے، یعنی تمام وسعت نظری کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنی فصاحت و بلاغتی کے اعتبار سے انسان ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جب قلم اٹھاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم نے اس کائنات سے جو سمجھا ہے وہ نہ سمجھنے کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ یعنی ہم جس منزل پر پہنچے ہیں وہ نہ سمجھنے کے مقابلے میں زیرو ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہی بات
جب انسان کہتا ہے تو انسان خاموش ہو کے نظر آ جاتا ہے اور اس کی فکریں محدود ہو جاتی ہیں. لیکن عزیزو جب اس کائنات کے بارے میں کسی نے سوچا گیا تو ابو طالب کے بیٹے نے آواز دی کہ معلوم کرو، جو چاہو معلوم کرنا چاہو وہ معلوم کر سکتے ہو، اس لیے کہ میں جس طریقے سے آسمان کو جانتا ہوں اسی طریقے سے زمین کو پہچانتا ہوں، میرے یہاں کوئی فرق نہیں ہے. صلوات بھیج دیں بر محمد اور آل محمد. جس طریقے سے آسمان کی بلندیوں کو پہچانتا ہوں، جس طریقے سے زمین کے راستوں کو جانتا ہوں، اسی طریقے سے میں آسمان کو پہچانتا ہوں، آسمان والوں کو پہچانتا ہوں. عزیزو اور انسان، اور اسی کو میرے مولا نے 1400 برس پہلے نہج البلاغہ کی صورت میں سند عطا کر دی کہ دیکھو تم اس پہ غور کرتے چلے جاؤ، اپنی ترقی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، اگر اس سے الگ ہٹ جاؤ گے تو پستی میں چلے جاؤ گے. صلوات بھیج دیں بر محمد اور آل محمد. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے جب انسان کسی منزل پر پہنچتا ہے اور کسی چیز کو درک کرتا ہے، توجہ کیجیے گا، جب درک کرتا ہے اور منزل میں پہنچ جاتا ہے، ایک سائنسداں جب اس نے چند چیزوں کی معرفت حاصل کی اور ایک نتیجے پہ پہنچا تو اس نے لکھا، چند باتیں بیان کی، جس میں سے میں یہاں چاہتا ہوں کہ 2 باتیں آپ حضرات کی خدمت بیان کروں تاکہ بات واضح ہو جائے. وہ کہتا ہے کہ جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا، یہ جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی ایسے ہی بوند کی شکل میں نازل ہوتا ہے جس طریقے سے آپ تک پہنچتا ہے؟ نہیں. کہتا ہے کہ یہ پانی جو آسمان کی بلندیوں سے نازل ہوتا ہے یہ ایسے ہی جمی شکل میں نازل ہوتا ہے. تو پھر وہ کون سی چیز ہے کہ جب زمین تک آتا ہے تو بوند کی شکل میں منتقل ہو جاتا ہے؟ تو اس نے بیان کیا کہ یہ جو آسمان سے نازل ہونے والا پانی جب آسمان کی بلندی سے نازل ہوتا ہے تو زمین سے اٹھنے والے ذرات ہیں جو اس پانی کو بوند کی شکل میں منتقل کر دیتے ہیں. تو عزیزان گرامی اگر وہ ذرات کبھی ختم ہو جائیں، توجہ کیجیے گا، بات اپنے تمہیدی منزلوں میں چل رہی ہے، اگر وہ ذرات ختم ہو جائیں تو پانی ایسے ہی نازل ہو اور کائنات ختم ہو جائے، تو پھر وہ کون سی طاقت ہے کہ جو پانی نازل ہوتا ہے وہ ذرات نہ کبھی ختم ہوتے ہیں نہ کبھی زیادہ ہوتے ہیں، اپنے اسی محور پہ چل رہے ہیں؟ ایک بات. دوسرا مرحلہ اس نے بیان کیا کہ سورج اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے، اگر یہ فاصلہ تھوڑا سا کم ہو جائے تو اتنی زیادہ گرمی ہو کہ انسان گرمی سے ختم ہو جائے، اور یہ فاصلہ اگر بڑھ جائے تو اتنی زیادہ سردی ہو کہ انسان سردی سے ختم ہو جائے. پھر وہ کون سی طاقت ہے کہ جو سورج بھی چل رہا ہے، زمین بھی گھوم رہی ہے اور ان دونوں کے درمیان کبھی فاصلہ کم اور زیادہ نہیں ہوا؟ تو بس عزیزان گرامی جو اس فاصلے کو ایک ہی محور پر باقی رکھے اسی کو رب کریم کہا جاتا ہے. صلوات بھیج دیں بر محمد اور آل محمد. اور ایک قدم آپ اور آگے بڑھ جائیے. اب اگر انسان اس کو اپنی ترقی میں اپنے زمانے میں دیکھے تو بات اور زیادہ واضح ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ پورے ملک میں ٹرین کا ایک جال بچھا ہوا ہے اور نہ جانے کتنی گاڑیاں ہیں جو ایک ہی وقت میں آتی اور جاتی ہیں، اور کتنا ان کا نظام ہے، اور کتنے ایسے افراد ہیں جو ان کے چلانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور کتنے ایسے افراد ہیں جو جگہ جگہ بٹھائے گئے ہیں تاکہ نظام باقی رہ جائے. لیکن اس کے باوجود ابھی چند دن پہلے آپ نے خود اخبار میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، خبروں میں سنا ہوگا کہ ایک حادثہ ہو گیا اور ٹرین سے ٹکرا گئی. یعنی اتنے نظام کے باوجود، اتنا منظم نظام کہ وہ ٹرین، وہ گاڑی جو بغیر اپنے ارادے سے نہ چل سکتی ہے نہ اپنے ارادے سے روک سکتی ہے، چلانے والا چلائے، روکنے والا روکے تو حرکت و سکون پیدا ہو. لیکن اس کے باوجود بھی آئے دن اخبارات میں آتا رہتا ہے کہ فلاں ٹرین سے لڑ گئی، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ وہ ہو گیا، یہاں 2 پہیے اتر گئے، وہاں ٹرین ڈبے پہ چڑھ گئی. یہ سارے کا سارا نظام انسان نے یہ چاہا کہ منظم رکھ لیں لیکن نہیں رکھ سکے. لیکن اللہ رے کائنات کی حکمتیں، اللہ رے خالق کا نظام، آج تک ہم نے کبھی نہیں سنا کہ چاند نکلتے ہوئے سورج سے ٹکرا گیا ہو، سورج
سورج ستارے سے ٹکرا گیا ہو، ستارہ سورج سے ٹکرا گیا ہو، یہ کرہ اس کرے سے ٹکرا گیا ہو، نہیں عزیزان گرامی، جس نظام کے تحت اللہ نے بنا دیا ہے سارے کا سارا نظام اسی سے باقی ہے۔ صلوات بھیج دیں بر محمد اور آل محمد۔ سارے کا سارا نظام اسی محور پر، اسی نقطے پر چل رہا ہے۔ یہ بغیر کسی چلانے والے کے، بغیر کسی مدبر کے، ایک معمولی سی گاڑی جو بغیر چلانے والے کے نہ چل سکے، اتنا بڑا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ اور ایک قدم اور آپ آگے بڑھ جائیے، آپ جنتریوں کا ملاحظہ کیجئے، جنتیر اٹھا کے دیکھیے آپ، جنتریوں میں آج ساری بات طے ہو گئی، سالوں بعد تک کا نظام طے ہو گیا، سورج گہن کہاں لگے گا، چاند گہن کہاں ہوگا، فلاں ملک میں دکھائی دے گا، فلاں جگہ اتنا ہو جائے گا، فلاں جگہ اتنا دکھائی دے گا، وہاں دکھائی دے گا، وہاں دکھائی نہیں دے گا، یہاں ہو جائے گا، وہاں نہیں ہوگا۔ یہ سارے کا سارا نظام انسان جب کیلکولیٹ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس نے کچھ کمال کر لیا۔ نہیں عزیزو، اب اس کا انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر کائنات منظم نہ ہوتی تو آپ کیلکولیٹ کیسے کرتے؟ یعنی کیلکولیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے، کیلکولیشن کرنے کا مطلب یہ ہے، کیلکولیشن صحیح ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات اسی محور پر باقی ہے جس محور پر کائنات کو بنایا گیا ہے۔ صلوات بھیج دیں بر محمد اور آل محمد۔ سارے کا سارا نظام، سارے کا سارا نظام اسی طریقے سے باقی ہے۔ یہ کسی بغیر بنانے والے کے ہیں، بغیر چلانے والے کے نہیں۔ عزیزان گرامی، چلانے والا چلا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں، ایک کہنے والے نے عجب بات کہی کہ یہ ساری چیزیں منظم تو ہیں، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا وہ کیا بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کہا بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن نے اکثر مقامات پر سماوات والارض استعمال کیا ہے، زمین اور آسمان، سماوات والارض، سماوات والارض، زمین اور آسمان، زمین اور آسمان، اکثر مقامات پر یہ اعلان ہو رہا ہے سماوات والارض، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ساری چیزیں جو عجوبہ ہیں یہ سب کی سب اللہ نے آسمان میں قرار دی ہیں، زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں جو عجوبہ بن جائے۔ مثلا اس نے کہا سورج آسمان پر ہے، زمین میں کوئی سورج نہیں ہے، چاند آسمان پر ہے، زمین میں کوئی چاند نہیں ہے، ستارے آسمان پر ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے، یہ ساری چیزیں وہاں ہیں، زمین میں کیا ہے؟ یا نعوذ باللہ اللہ نے زمین کی اہانت کرنی چاہیے، یہ ایک اعتراض ہے جو اعتراض کرنے والے نے کیا۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ بات حقیقت صحیح ہے کہ یہ ساری چیزیں وہاں ہیں، سورج آسمان پر ہے، چاند آسمان پر ہے، ستارے آسمان پر ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں ہیں۔ اس لیے جب ساری چیزیں وہاں ہیں تو اب آسمان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آگ کے اوپر فخر کرے۔ توجہ کیجئے گا، اس آسمان کو فخر حاصل ہے کہ وہ اپنے اوپر افتخار کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج آسمان پر ہے، آسمان کو افتخار کرنے کا حق حاصل ہے اس لیے کہ چاند اس کے پاس ہے، آسمان کو افتخار حاصل کرنے کا حق حاصل ہے اس لیے کہ ستارے اس کے پاس ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ افتخار کا حق آسمان کو اس وقت تک حاصل رہے گا کہ جب تک آل محمد زمین پر قدم نہ رکھ دیں۔ صلوات بھیج دیں بر محمد اور آل محمد۔ یہ افتخار کا وقت اس وقت تک حاصل رہے گا، اور آسمان کے لیے وجہ ہے کہ وہ فخر کرے اس لیے کہ سورج اس کے پاس ہے، چاند اس کے پاس ہے، ستارے اس کے پاس ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں ہیں۔ زمین میں کیا ہے؟ کوئی ایک سورج یہاں بھی ہوتا، ایک چاند یہاں بھی ہوتا، ایک ستارہ یہاں بھی ہوتا، لیکن عزیزان گرامی یہ بات اس وقت تک روشن ہوتی ہے جب زمین نے دیکھا کہ آنے والا آیا، اور آنے کے بعد جب زمین پر آ گیا تو اب زمین بڑے انداز سے کروٹیں لے رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب زمین بڑے انداز سے مچل رہی ہے، اب زمین کروٹیں لے رہی ہے کہ ہم تمہیں بتائیں گے، آنے دو موقع۔ تم نے یہی کہا نا کہ ستارے ہمارے پاس ہیں، تم نے یہی کہا نا کہ چاند ہمارے پاس ہے، تم نے یہی کہا نا کہ سورج ہمارے پاس ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے پاس ہیں، لیکن کنٹرولر ہمارے پاس ہے، ہمارے سینے پر اس کے قدم ہیں کہ جس کے اشارے پر تم سب ہو۔ صلوات بھیج دیں اور محمد اور آل محمد۔
یہ ساری چیزیں تمہارے پاس ہیں، تمہیں فخر کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن یہ فخر اس وقت تک حاصل رہے گا کہ جب تک آل محمد زمین پر نہ آ جائیں۔ اور عزیزان گرامی، جیسے ہی آل محمد نے زمین پہ قدم رکھا، اب زمین اپنے آپ کو الگ انداز سے پیش کر رہی ہے، زمین کروٹیں لے رہی ہے۔ آنے دو موقع، ہم تمہیں بتائیں گے، تمہاری ساری عظمت ہم پہچانوائیں گے، ہمیں نیچے بنایا، تمہیں اوپر بنایا، تم اسی پہ افتخار کر رہے تھے نا، اب ہم بتائیں گے۔ اور عزیزان گرامی، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آنے والا آیا، اور آنے کے بعد کبھی اشارہ کیا تو سورج پلٹتا ہوا نظر آ گیا، کبھی اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہوا نظر آ گیا، اور کبھی اشارہ کیا تو ستارہ در دولت میں اترتا ہوا نظر آ گیا۔ صلوات بھیج دیں اور محمد اور آل محمد۔ یہ اور بات ہے کہ نہ دیکھنے والے نہ دیکھ سکیں، لیکن عزیزو جب ستارہ چلا ہے تو جب شان سے چلا ہے، اور چلنے کے بعد مدینے کے در پہ چکر لگا رہا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اتفاق ہو گیا۔ اس لیے کہ تاریخ میں آپ دیکھیے جتنے بھی اتفاقات ہوئے ہیں، سب کے سب در آل محمد پر اتفاق سے ذوالفقار نازل ہو گئی، اتفاق سے نبی نے بلا لیا، اتفاق سے کعبے میں در پیدا ہو گیا، اتفاق سے یہ ہو گیا، اتفاق سے وہ ہو گیا۔ اب تارا بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہے، مجھے جہاں کے لیے بھیجا گیا ہے، میں اپنی منزل کو پہچانتا ہوں۔ اور عزیزان گرامی، شاعر نے عجیب و غریب بات کہی، شاعر عجیب بات کہہ رہا ہے کہ معراج، دیکھیے کیا بات کہی شاعر نے، معراج ستارے کی بشر دیکھ رہے ہیں۔ کیا شعر کا ہے؟ معراج ستارے کی بشر دیکھ رہے ہیں، حاسد بھی بانداز دیگر دیکھ رہے ہیں۔ یا میری نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ شاعر نے لفظ معراج کیوں استعمال کیا؟ یہاں تو نزول ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ستارہ آسمان سے نیچے آ رہا ہے، نیچے سے اوپر نہیں جا رہا۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ جو چیز اوپر سے نیچے آ جائے اسے گھاٹا کہا جاتا ہے، خسارہ کہا جاتا ہے، پستی کہا جاتا ہے، بلندی نہیں کہا جاتا۔ اور جو چیز نیچے سے اوپر چلی جائے اسے بلندی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں انداز بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، ستارہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے، اور شاعر معراج کہہ رہا ہے۔ عجب نہیں شاعر آواز دے گا کہ ظاہری اعتبار سے نہ دیکھو، ارے بلندی یہ ہے کہ دیار آل محمد پہ جھک جاؤ۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ آل محمد کے در پہ جھک جانا بلندی کہلاتا ہے۔ شاعر نے کہا معراج ستارے کی بشر دیکھ رہے ہیں، حاسد بھی بانداز دیگر دیکھ رہے ہیں۔ ارے زہرا کی جبیں اور در فاطمہ زہرا، زہرا کی جبیں اور در فاطمہ زہرا دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہے ہیں۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ عظمت فاطمہ زہرا پہچانے تو سرا، اہل بیت کی عظمت کو پہچانے، پہچانا کہاں ہے؟ یا رسول اللہ اگر اتنی عظمت ہے فاطمہ زہرا کی تو قرآن سے کہیے، اس لیے کہ بعض لوگ ضدی بہت ہیں، مانیں گے نہیں۔ قرآن سے کہیے کہ ایسی روشنی ڈالے جس سے بات واضح ہو جائے۔ کہا تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی لگتا ہے، تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ اگر قرآن کی تلاوت کر لی ہوتی تو آج یہ سوال نہ اٹھاتے کہ در اہل بیت کی کیا عظمت ہے۔ کہا وہ کیا کہ سورہ دہر نہیں پڑھا؟ ایک دن مسکین آیا، ایک دن اسیر آ گیا، ایک دن یتیم آ گیا۔ کون ہے یہ یتیم و اسیر و مسکین کون ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہی ہندوستانی فقیر ہیں، یہی کی گلیوں کو گھومنے والا ہے، جوگی پورے میں کہیں آیا ہوگا گھومنے کے لیے؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں۔ کافر کون ہے اور یہ کیسا فقیر ہے؟ اللہ اکبر، کہ جس کے لیے یہ سمجھ میں آ گیا کہ دسترخوان لگ گیا، توجہ میری طرف رکھیے، دسترخوان لگا دیا گیا، روٹیاں رکھ دی گئی، کھانے والے بیٹھ گئے، ڈک الباب کیا، ہم اسیر ہیں، اٹھایا سب کچھ دے دیا۔ دوسرے دن پھر وہی دسترخوان لگا دیا گیا، کھانا رکھ دیا گیا جو میسر تھا، ہم مسکین ہیں، پھر اٹھایا اور پھر دے دیا، پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، دسترخوان لگایا گیا، کھانا رکھ دیا گیا جو میسر تھا۔
اس کے بعد آواز آئی، دکلوا ہوا، ہم یتیم ہیں، کھانا اٹھا کے دے دیا۔ ارے یہ کون فقیر ہے کہ جس کو سارے کا سارا نظام معلوم ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ یہ عظمت صدیقہ طاہرہ، عظمت فاطمہ زہرا، عظمت سیدہ، عظمت رسول کی بیٹی کی عظمت بتانے کے لیے یہ وہ دروازہ ہے کہ اس دروازے کو پہچانو کہ اس دروازے کے فضائل کو جبرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس کے فقیر کو جبرائیل کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ پہچانے تو صحیح عظمت صدیقہ طاہرہ کو، پہچانے آپ شہزادی کی عظمت کو۔ اور یہ تو شہزادی کی عظمت، ان کے غلاموں کی عظمت دیکھیے۔ صلوات بھیج دیں بر محمد اور آل محمد۔ یہ تو اہل بیت کی عظمت کو تو چھو ہی نہیں سکتا، احاطہ ہی نہیں کر سکتا، ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جبرائیل نے ایک مرتبہ کہا، یا اللہ مالک میں چاہتا ہوں میں جنت دیکھوں، جنت کا نظارہ کروں۔ آواز قدرت آئی، جاؤ جبرائیل دیکھو جنت، ہم نے تمہیں اجازت دی۔ اجازت ملی، جبرائیل چلے۔ تاریخ کہتی ہے کہ چلتے رہے، چلتے چلتے تھک گئے، تھک کے بیٹھ گئے۔ توجہ کیجئے، تھک کے بیٹھ گئے۔ کہا مالک میں تو کامیاب نہیں ہو سکا، مجھے تو دوبارہ اجازت چاہیے۔ کہا جاؤ جبرائیل، ہم نے تمہیں دوبارہ اجازت دی۔ دوبارہ اجازت ملی۔ اب دوبارہ اجازت ملی، جبرائیل پھر چلے، پرواز کی دوبارہ چلتے چلے جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں آگے تیزی سے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ جبرائیل پھر تھک گئے۔ توجہ میری طرف رکھیے، پھر تھک گئے اور تھک کے بیٹھ گئے۔ پھر کہا مالک میں تو کامیاب نہیں ہو سکا، مجھے پھر تیسری بار اجازت چاہیے۔ اجازت ملی، اہل بیت کی عظمت کو پہچانے، اجازت ملی، چلے جبرائیل۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جبرائیل چلتے چلے جا رہے ہیں۔ جبرائیل نے دوران پرواز دور سے ایک محل دیکھا، ایک محل نظر آیا۔ نزدیک ہوئے، اب نزدیک ہوئے تو جبرائیل کہتے ہیں کہ اس محل پہ کھڑی ہوئی ایک حور نے تبسم کیا، مسکرائی مجھے دیکھنے کے بعد۔ اب جو مسکرائی تو میں نے دیکھا کہ محل نظر آیا، آبادی نظر آئی، تو میں نے سوچا کہ شاید یہاں سے اب آبادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نزدیک پہنچا، اس حور نے سوال کیا جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں جنت دیکھنے کے لیے آیا ہوں، جنت دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا جنت دیکھنے کے لیے آئے ہو؟ اچھا دیکھو، جہاں سے تم چلے ہو، توجہ رکھیے گا، جہاں سے تم چلے ہو اور یہاں تک سلمان کی آدھی جائیداد ختم ہوئی ہے، آدھی ابھی اور باقی ہے۔ صلوات بھیج دیں بر محمد اور آل محمد۔ جن کے غلاموں کا یہ کمال ہو، جائیداد اتنی ہو، ان کے آقا کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ رسول سے ملنے کے لیے علی سے تعلقات بنانے پڑیں گے۔ اگر علی سے تعلقات نہیں ہوئے تو رسول سے نہیں مل سکتے۔ کیوں؟ خود رسول نے فرمایا، الگ سے بات نہیں ہے، خود رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے رسول نے یہ آگے کی بات بھی نہیں چھپائی، اس کو بھی ظاہر کر دیا، وہ علی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ ہر بچہ جانتا ہے، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے غیر پڑھا لکھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، سب پہچانتے ہیں کہ شہر میں داخلے کے لیے دروازے سے جانا پڑے گا، اور جب دروازے میں جائیں گے تو اندر داخلہ ہوگا۔ تو نبی سے ملنے کے لیے دروازے سے جانا پڑے گا۔ تو عزیزان گرامی بس مجھے کہنے دیجئے، اگر علی سے تعلقات صحیح ہیں تو نبی سے ملاقات ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے ملاقات کے لیے جاتے وقت بھی علی سے ملنا پڑے گا، آتے وقت بھی علی سے ملنا پڑے گا۔ صلوات بھیج دیں پر محمد اور آل محمد۔ جاتے وقت بھی علی سے ملنا پڑے گا اور آتے وقت بھی علی سے ملنا پڑے گا۔ علی کے فضائل کا کون احاطہ کر سکتا؟ رسول اللہ کی رحلت کے بعد سلمان فارسی نے کہا، یا علی، جب سے اللہ کا نبی دنیا سے گیا ہے کوئی معجزہ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! پہچانیے اہل بیت کی عظمت کو،
کیا درد رہا ہوگا، کس درد کے ساتھ سلمان نے کہا ہوگا۔ علی نے پہچانا، سلمان معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں مولا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، جب سے رسول اللہ گئے ہیں، جب سے اللہ کا نبی دنیا سے گیا ہے کوئی معجزہ نہیں دیکھا۔ سلمان دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں مولا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ کائنات کے امام نے ابا کو اتارا اور اتارنے کے بعد زمین پر بچھا دیا، زمین پر بچھا دیا، اور بچھانے کے بعد آواز دی سلمان بیٹھو، حسن بیٹا تم بھی آ جاؤ۔ امام حسن بھی بیٹھ گئے، سلمان بھی بیٹھ گئے، بیٹا حسین تم بھی آ جاؤ۔ امام حسین بھی بیٹھ گئے اور مولا کائنات بھی بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ کائنات کے امام نے چادر کو اشارہ کیا، اب چادر بلند ہونا شروع ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز بلند ہوتی ہے تو اس کی نظر میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ بلند ہونا نظر میں وسعت پیدا کرتا ہے، تنگ نظری انسان کو پستی میں لے جاتی ہے۔ سلمان بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، چادر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رات میں جب لائٹ جلتی ہے تو بلب اور مرکری کے نیچے آپ پلیٹ یا کوئی ایسی چیز رکھیں تو اس کا سایہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنی وہ پلیٹ ہوتی ہے نہیں؟ سب جانتے ہیں۔ اور آپ اگر اسے اوپر اٹھا دیں سایہ بڑھ جاتا ہے، اور اوپر اٹھا دیں اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر اس منزل تک لے آئیں جہاں وہ مرکری ہے، جہاں وہ بلب ہے، جہاں وہ روشنی ہے، تو وہاں پہنچنے کے بعد سایہ وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک روشنی ہے۔ عزیزان گرامی چادر بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، سلمان بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ زمانے کا امام ہے، امام اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، چادر اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک آسمان، دو آسمان، تین آسمان۔ ایک مرتبہ جب قدرت نے جواب دیا، سلمان نے کہا مولا بس اب انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ میرے مولا نے آواز دی، اے سلمان، ارے جہاں سے انسانیت دم توڑ دے تمہارے امام کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ سلمان جہاں سے انسانیت دم توڑ جائے تمہارے امام کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اور امام سے کوئی محبت کر کے تو دیکھے۔ میرا مولا اسی طریقے سے آج بھی اپنے چاہنے والوں کے مسائل کو، فریادوں کو سننے کے لیے تیار ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اور خانوادے ہوتے ہیں، یہ اور گھرانے ہوتے ہیں کہ جن کی نسل میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا کسی کا باپ ڈاکٹر ہے تو بیٹا ڈاکٹر نہیں ہے، کسی کا بیٹا ڈاکٹر ہے تو باپ نہیں ہے، دادا نہیں تھے پر دادا نہیں تھے، یا انجینئر ہے تو باپ نہیں انجینئر نہیں ہے اور نسل میں کوئی نہیں تھا۔ یہ فضیلتیں زیادہ نہیں چلتی عام گھرانوں میں، سب جانتے ہیں فضیلتیں عام گھرانوں میں زیادہ نہیں چلتی ہیں، لیکن یہ شرف ہے اولاد ابو طالب کے لیے کہ جو علی تھے وہی حسن ہے، وہی حسین ہے، وہی سید سجاد ہے، وہی زین العابدین ہے، وہی محمد باقر ہے، وہی جعفر صادق ہے، اور یہاں تک کہ آخری امام میں تو سارے کے سارے کمال جمع ہو گئے، نام بھی محمد آ گیا، کنیت ابو القاسم نظر آ گئی۔ صلوات دیں پر محمد اور آل محمد۔ سب کے سب نظر آتے ہیں، اس کمال کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی نے آج تک جھوٹے سے جھوٹے راوی نے یہ بیان نہیں کیا کہ صاحب رسول اللہ کے جانے کے بعد، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے جانے کے بعد جب سلسلہ آگے بڑھتا رہا مثلا 5ویں 6ٹھے امام تک، اور ہم سوال لے کے گئے، ان سے ہم نے سوال کیا مولا یہ بتا دیجئے، اور انہوں نے یہ کہہ کے ٹال دیا ہو کہ یہ تو ہمارے سوال ہمارے دادا ہوتے تو بتاتے، یا رسول اللہ ہوتے تو بتاتے، یا ہمارے والد ہوتے تو بتاتے۔ نہیں، جس طریقے سے سوالات کو مولا کائنات نے حل کیا ہے، اسی طریقے سے امام زین العابدین نے حل کیا ہے، اسی طریقے سے امام حسن نے حل کیا ہے، اسی طریقے سے امام حسین نے حل کیا ہے، اور یہاں تک کہ آخری منزل تک کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ صلوات دیں اور محمد اور آل محمد۔ کمالات تو ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور عزیزو آپ دیکھیے، ایک معمولی سا پڑھنے والا انسان، عام لوگوں کو علم
قلیل ترین علم دیا گیا، قلیل ترین علم دیا گیا، اور اس قلیل ترین علم میں کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی دل کا آپریشن، کوئی دماغ کا آپریشن، کوئی آنکھ کا آپریشن، کسی نے راکٹ اڑا دیا، کسی نے جہاز اڑا دیا، کسی نے ٹرین چلا دی، یہ ساری چیزیں کائے سے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، ساری چیزیں کائے سے ہیں؟ قلیل علم سے۔ جو اللہ قلیل علم سے ساری چیزیں ہیں، جو معمولی سا علم ہے انسان کے پاس، اس کا کمال یہ ہے، توجہ کیجئے، اس کا کمال یہ ہے کہ فضاؤں میں راکٹ بھیجے جا رہے ہیں، اس کا کمال یہ ہے کہ آسمان کی بلندیوں میں جہاز اڑایا جا رہا ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ ریل ٹرین چلائی جا رہی ہے۔ یہ قلیل علم سے ہے، اور جس کو کل کا کل علم دے دیا گیا ہو، اگر وہ در دولت میں ستارے کو اتار کر لے آئے تو تعجب نہ کرنا، اگر وہ چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے تو تعجب نہ کرنا، اگر وہ سورج کو پلٹا دے تو تعجب نہ کرنا۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ تو کل کا کل علم مولا کے پاس، اولاد ابو طالب کے پاس، اور فضیلت گردانی کرتی ہے، فضیلت طواف کرتی ہیں اہل بیت کا۔ عزیزان گرامی، بس متمسک ہو جائے، میرا مولا آج بھی اسی معیار پہ ہے۔ مولا آواز دیتے ہیں کہ سچائی کی وہ آوازیں، دل سے نکلی ہوئی وہ آوازیں نظر نہیں آتی، میرا مولا آج بھی بے چین ہے۔ عزیزو، جو بھی امام کے در سے متمسک ہو جائے، اس کو امام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آپ دیکھیے اسود جو امام کے چاہنے والے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں مولا کائنات سے، مولا کا زمانے میں ہے، بہت محبت کرتے ہیں اہل بیت سے۔ ایک مرتبہ ذہن بھٹکا، چونکہ خاکی تھے نا، نوری تو نہیں تھے، خاکی تھے، اور خاکی انسان ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کچھ چوری کر لی۔ اب چوری تو کر لی، لیکن جیسے ہی ضمیر جاگا، گھبرا گئے، کانپ گئے، اور اب دوڑے ہوئے مولا کائنات کی خدمت میں آئے، دست ادب جوڑا، مولا بہت بڑا گناہ ہو گیا، مولا بہت بڑی گستاخی ہو گئی۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا مولا چوری کر لی۔ کہا مولا نے فرمایا تم نے دھوکے سے کر لی ہوگی، حالات سازگار نہ ہوں گے۔ نہیں مولا، جان کے کی ہے، مولا مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ ہے امام کا سچا چاہنے والا، مولا پاک کر دیجئے۔ گناہ تو کر لیا، شیطان نے گناہ تو کر لیا، لیکن احساس گناہ ختم نہیں ہوا تھا۔ مولا گناہ ہو گیا، اب مجھے پاک کر دیے۔ مولا یہاں کی تکلیف تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، مولا وہاں کی تکلیف برداشت نہیں ہوگی، مولا پاک کر دیجئے۔ اب مسئلہ شریعت کا ہے کہ جب کوئی گواہ نہیں ہوتا تو اس سے اتنی بار کہلوایا جاتا ہے جتنے اس کے گواہ ہوتے ہیں۔ مولا نے اتنی بار کہلوایا، اور جب امام نے کہلوا لیا، آواز دی بیٹا حسن ذرا تلوار لے کر آؤ۔ تلوار کو لایا گیا، کہا اسود انگلیاں آگے بڑھاؤ، ہاتھ کو آگے بڑھایا۔ اب ہاتھ نہیں کاٹا امام نے، انگلیاں کاٹ دی۔ تاریخ کہتی ہے آج کا ہمارا مومن، آج کا ہمارا ایک نمازی، ایک امام کا چاہنے والا، کسی بیچارے نے گاؤں میں، شہروں میں، قصبوں میں جو علماء مومنین فضلہ نماز پڑھاتے ہیں، اور انہوں نے کوئی مسئلہ بیان کر دیا اور وہ خدا نخواستہ کسی کی طرف چلا گیا، تو اب وہ اس کے خلاف پڑ جائے گا۔ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ تو اللہ کا جو حکم تھا اس نے وہ بیان کیا ہے، اس کی بیچارے کی کیا غلطی ہے، اس نے تو حکم شرعی، حکم خدا، اس میں حکم رسول وہ بیان کیا ہے، اس کی کیا خطا ہے اس میں؟ نہیں، وہ اس کے خلاف پڑ جائے گا، اور اتنا خلاف ہوگا کہ اسے سوچے گا کہ مسجد سے بوریا بستر بن جائے۔ یہ عام دنوں میں آتی رہتی ہیں باتیں۔ بہرحال تلوار لائی گئی، انگلیاں کاٹ دی۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ اسود کی جب انگلیاں کٹی تو فضیلت کے سمندر جو امام کے ٹھاٹے مارتے ہوئے بیان کرتا ہوا کوفے کی گلیوں میں جا رہا ہے کہ میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو مومنوں کا امام ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو داماد رسول ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو شوہر بطول ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو حسن کا بابا ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو حسین کا بابا ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو مومنوں کا امام ہے، جو متقیوں کا امام ہے، جو اللہ کی برجستہ شمشیر ہے، جو سیف اللہ ہے۔ 63 فضیلتیں، 63 فضیلتیں تاریخ کہتی ہے کہ اسود نے کوفے کے بازار میں بیان کی۔ اتنے میں
مولا کا دشمن ابن قوا، اس نے سنا کہ علی نے انگلیاں کاٹ دی، اب کیسا ہی چاہنے والا کیوں نہ ہو، جس کی انگلیاں کٹ جائیں ظاہر سی بات ہے اسے کچھ نہ کچھ تو میل آیا ہی ہوگا مولا کی طرف سے، چلو چل کے بہکایا جائے۔ دوسرے راستے سے راستہ کاٹ کے دوسرے راستے سامنے آ گیا، اور آنے کے بعد کہتا رہے تیرا یہ کس نے حال بنا دیا، یہ ظلم کس نے کیا، نعوذ باللہ، اور یہ فضیلت بیان کر رہا ہے۔ اتنے میں مسجد کوفہ میں کسی نے خبر پہنچائی، مولا وہ جو آپ نے جس کی انگلیاں کاٹی تھی اسود کی، وہ تو آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے، اور فلاں فلاں وہ ایسے آپ کے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ امام نے کہا بیٹا حسن ذرا میرے نزدیک آؤ، امام نزدیک آئے، کہا جاؤ اپنے چچا اسود کو بلا کے لاؤ۔ اللہ اکبر، جس کو امام چچا کہیں اس کی عظمت کو پہچانو۔ جاؤ بیٹا حسن اپنے چچا اسود کو بلا کے لاؤ، توجہ میری طرف رکھیے، نتیجہ سامنے آ رہا ہے، اپنے چچا کو بلا کے لاؤ۔ امام حسن آئے، آنے کے بعد کہا چچا اسود بابا نے بلایا ہے آپ کو۔ لرز گئے، شاید کوئی غلطی ہو گئی، شاید کوئی گستاخی ہو گئی، آئے واپس مسجد کے زینے سے بلند ہوئے، دیکھا مولا محراب مسجد میں تشریف فرما ہے، سامنے آئے سلام کیا، سامنے بیٹھ گئے، مولا کٹی ہوئی انگلیاں ہیں، ہاتھ جوڑے ہوئے، مولا کیا کوئی گستاخی ہو گئی، مولا کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ امام نے کہا نہیں اسود، ارے ہم نے تمہاری انگلیاں کاٹ دی اور تم ہمارے فضائل بیان کر رہے ہو؟ کہا ہاں مولا یہ جو انگلیاں کاٹی ہیں یہ آپ نے اپنی خوشی سے کاٹی ہیں یا اللہ کے حکم سے؟ کہا ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے کاٹی ہیں، لیکن کاٹی تو ہم نے ہے نا، میل تو ہماری طرف سے آنا چاہیے۔ نہیں مولا آپ سے کیا مطلب، آپ نے تو مجھے جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچایا، مولا میں تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے اوپر اتنا بڑا کرم کر دیا۔ بس ایک مرتبہ کائنات کے امام نے سنا، دل کی دھڑکنوں کو پہچاننے والے امام نے سنا کہ حقیقت میں جو کہہ رہا ہے سچ میں تلی ہوئی، سچائی کے حوض میں تلی ہوئی زبان ہے جس سے یہ بیان کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی بیٹے کو، بیٹا حسن انگلیاں لائی جائیں، اللہ اکبر، انگلیاں لائی جائیں، میرے لال انگلیاں اٹھا کر لاؤ اسود چچا کی۔ انگلیاں لائی گئیں، لائیں، کہا اسود ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ ایک مرتبہ اسود نے ہاتھ کو آگے بڑھایا، امام نے انگلیوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد انگلی لگائی، انگلیاں لگائی، انگوٹھا لگا دیا اور آواز دی اسود وہ تقاضۂ شریعت تھا جس کی وجہ سے کاٹا گیا تھا، یہ تقاضۂ محبت ہے جس کی وجہ سے جوڑا جا رہا ہے۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ یہ تقاضۂ محبت ہے اسود جو جوڑا جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی ان کی عظمت کو پہچانے، اہل بیت کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ اگر عظمت اہل بیت کو پہچانا ہوتا تو علی کی شہادت کیوں ہوتی، حسن کو زہر کیوں دیا جاتا، حسین کا قربا کربلا کے میدان میں کیوں شہید کیا جاتا، سیدانیوں کے سروں سے چادریں کیوں اتاری جاتی؟ اہل بیت کو نہیں پہچانا گیا، اولاد نبی کو نہیں پہچانا گیا۔ بس میں نے ختم کیا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ علی کے اس جوار میں میں اس مظلومہ و مقہورہ شہزادی کا ذکر کروں، شہزادی کے مصائب بیان کروں کہ جس کا جنازہ پردہ شب میں اٹھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی نہیں پہچانا اہل بیت کو، اگر پہچانا ہوتا تو زہر کیوں دیا جاتا، اگر پہچان لیا ہوتا تو زینب ام کلثوم کربلا سے کوفے اور کوفہ سے شام سربرہنہ نہ پھرائی جاتی۔ سربرہنہ ہونا، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ اہل بیت کو بٹھایا جانا، اس بات کی آواز دے رہا ہے کہ اہل بیت کو نہیں پہچانا۔ اور عزیزو، نبی کی بیٹی کے دروازے پر آگ اور لکڑیوں کا ڈھیر اور اس میں آگ کا لگانا، شہزادی کا دروازے کے پیچھے دب جانا،
محسن کی شہادت ہونا، یہ سب کیا ہے؟ ارے نبی کی شہادت کے بعد شہزادی کتنے دن زندہ رہی ہیں؟ 2 روایتیں ہیں، ایک 75 دن کی ہے اور ایک 90 دن کی ہے۔ اگر آپ 90 دن کی روایت بھی مانیں، 75 دن کی چھوڑ دیں، 90 دن کی تسلیم کریں تو کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ 90 دن کتنے ہوتے ہیں؟ اور اس 90 دن کے عرصے میں تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی اپنے بابا پہ اتنا گریہ کرتی تھی اور اس معیار پر ہو گئی تھی کہ جب اندر سے باہر جس برتن میں آٹا خمیر کرتی تھی، جب اس برتن کو اٹھا کر اندر سے صحن میں آتی تھی تو تاریخ کہتی ہے کہ پیشانی اس برتن سے لگ جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! ارے انقلاب ہے زمانے کا۔ وہ بی بی جس کا سن 18 سال ہو، ارے آج پہچانے، ذرا تصور تو کریں، 18 سال کے سن کی بیٹیاں ہماری آج بیائی نہیں گئی ہیں، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن نبی کی بیٹی ارے 18 سال کے سن میں اس منزل میں پہنچ گئی کہ کمر جھک گئی ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے بیٹی نبی کی ارے جب اٹھتی تھی تو عصا کا سہارا لے کر، عزیزوں بلند آواز سے زہرا کو برسا دیجئے، اس جناب سیدہ کا برسا ہمیں علی کو بھی پیش کرنا ہے، ارے ہمیں حسن کو بھی پیش کرنا ہے، حسن کی خدمت میں بھی شہزادی کا برسا پیش کرنا ہے، ارے حسین کو بھی پیش کرنا ہے، ارے زینب ام کلثوم کو بھی شہزادی کا برسا دینا ہے، اور عزیزوں زمانے کے امام کو بھی تو دینا ہے نا۔ اجرکم اللہ، زمانے کے امام کی خدمت میں شہزادی کا برسا، زمانے کا امام یقیناً تشریف لے آئے ہوں گے میرے مولا، حسن بھی آ گئے ہوں گے، ارے حسین بھی تشریف لے آئے ہوں گے اپنی والدہ کا برسا لینے کے لیے۔ عزیزوں جب بلند آواز جب گریہ کیا کریں تو بلند آواز سے کیا کریں، اس لیے کہ سید سجاد کو بلند آواز سے گریہ بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر! ارے شہزادی 18 سال کے سن میں اس منزل پہ پہنچ گئی کہ جب چلتی ہیں تو عصا کا سہارا لیتی ہیں، ارے جب خمیر کا کیا ہوا آٹا اٹھاتی ہیں تو بیٹا پیشانی سے برتن لگ جاتا ہے۔ عزیزوں اور اپنے باپ کو اتنا روتے ہوئے آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا جتنی نبی کی بیٹی روئی ہے۔ مرنے والے مرتے ہیں نا، جانے والے جاتے ہیں، کم عمر بھی جاتے ہیں، ان کی بچیاں بھی رہ جاتی ہیں، زیادہ عمر کے لوگ بھی گزرتے ہیں، ان کی بیٹیاں بھی رہ جاتی ہیں، لیکن کسی کو آپ نے اتنا روتے ہوئے نہ دیکھا ہوگا ارے جتنی فاطمہ اپنے بابا پہ روئی ہے، جتنا فاطمہ نے اپنے بابا پہ گریہ کیا ہے، ارے اتنا آپ نے کسی بیٹی کو روتے ہوئے نہ دیکھا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ایک دن مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد شہزادی کے سامنے بیٹھ گئے، کہا بی بی آپ کے بابا کی امت آئی ہے۔ کہا یا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ وجہ سن لیجئے عزیزو، وجہ سن لیجئے، وجہ سن لیجئے عزیزو۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا آپ کے رونے سے انہیں نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر! ارے پورے مدینے میں ایک بی بی رو رہی ہے اور مدینے والوں کو نیند نہیں آ رہی۔ ارے انقلاب ہے زمانے کا، زمانے کا انقلاب ہے۔ عزیزو آج تو ترقی یافتہ زمانہ ہے نا، لوگ پلین سے بھی سفر کرتے ہیں، کتنی آواز ہوتی ہے جہاز میں، اس کے بعد بھی لوگ سوتے ہیں۔ ٹرین سے لوگ سفر کرتے ہیں، ٹرین کی پٹریوں کی کتنی آواز ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ سوتے ہیں اور نیند آتی ہے۔ اس کے علاوہ چھوڑ دیجئے ٹرین کی پٹری کے کرانے نرم تکیہ نہیں،
اینٹ کا تکیہ رکھ کر لوگ سو جاتے ہیں، انہیں بھی نیند آتی ہے، لیکن ایک بی بی ارے مدینے میں اپنے بابا پر گریہ کر رہی ہے اور لوگوں کو نیند نہیں آ رہی۔ کہا ابو الحسن ان سے کہیے کہ ہم اپنے بابا پر رونا کم نہیں کریں گے، ہم اپنے بابا پر رونا کم نہیں کریں گے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اب ہم زیادہ دن زندہ نہیں رہیں گے۔ بس میرے مولا نے زمانے کے امام نے ایک تجویز پیش کی کہ بی بی ایک گزارش ہے اگر آپ قبول کریں۔ کہا ہاں علی بیان کیجئے، آپ تو میرے سید و سردار ہیں، آپ تو زمانے کے امام ہیں، بیان کیجئے۔ کہا بی بی میں کہنا یہ چاہتا ہوں شہزادی کہ آپ کو میں نماز صبح کے بعد جنت البقیع پہنچایا کروں گا، آپ دن بھر اپنے بابا پہ وہاں بیٹھ کے گریہ کرنا، اور رات کو میں نماز مغربین کے بعد آپ کو گھر لے آیا کروں گا۔ اے بی بی پوری شب آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے بابا پہ گریہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزو شہزادی نے قبول کیا، علی آپ جیسا کہتے ہیں میں ایسا ہی کروں گی۔ شہزادی نے قبول کر لیا۔ اب شہزادی کے لیے مولا کا معمول روزانہ کا یہ تھا کہ نماز صبح کے بعد میرا مولا قبرستان بقیع شہزادی کو چھوڑ کے آتے تھے اور نشاء کی نماز کے بعد واپس لے آیا کرتے تھے۔ شہزادی رات بھر گھر میں رویا کرتی تھی اپنے بابا کو۔ لیکن عزیزو تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن جو علی ارے قبرستان بقیع فاطمہ کو لینے کے لیے پہنچے کہ چلو چل کے فاطمہ کو لے آئے، تو کیا دیکھا عزیزو؟ جب فاطمہ نے دیکھا ارے امام آ گئے، علی آ گئے، بس علی کو دیکھنے کے بعد علی کو دیکھنے کے بعد ارے شہزادی نے چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا۔ ارے شہزادی نے علی کو دیکھا اور چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا۔ ارے تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ علی آگے بڑھے، فاطمہ کے برابر میں بیٹھ گئے، معلوم کیا شہزادی ارے کیا بابا آج زیادہ یاد آئے ہیں؟ علی نے کہا شہزادی کیا بابا زیادہ یاد آئے ہیں؟ زہرا کیا آج بابا زیادہ یاد آئے؟ ایک مرتبہ ارے شہزادی نے اور بلند آواز سے گریہ کیا۔ شہزادی نے بلند آواز سے گر گیا، اے علی ارے تم نے دیکھا نہیں ارے جس درخت کے سائے میں بیٹھ کے گریہ کیا کرتی تھی ارے ظالموں نے وہ درخت کاٹ دیا۔ ظالموں نے وہ درخت کاٹ دیا۔ علی آج پورے دن میں ارے دھوپ میں بیٹھ کے گریہ کیا، میں دست ادب جوڑ کے کہوں اے بی بی ارے آپ نے ایک دن اپنے بابا پر دھوپ میں گریہ کیا، آپ نے علی سے شکایت کی، لیکن ہائے کربلا، ہائے کربلا میں اے سکینہ ارے زینب ام کلثوم فروا ارے ساری بیویاں دھوپ میں۔ عزیزان گرامی اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ علی گھر میں لے کر آئے، شہزادی گھر میں آئی اور آنے کے بعد فضہ سے کہا فضہ دیکھو حسن و حسین جب باہر سے آئیں تو میرے مرنے کی خبر نہیں دینا، پہلے انہیں کھانا کھلا دینا اور اس کے بعد میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ اور شہزادی نے یہ بھی کہا دیکھو فضہ جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہے، اور جیسے ہی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا نبی کی بیٹی ارے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ علی آئے اور آنے کے بعد سرانے بیٹھ گئے، آواز دی فاطمہ طاہرہ، نبی کی بیٹی نے نہیں
پردہ نہیں ہٹایا، چہرے سے چادر نہیں ہٹائی، لیکن ایک مرتبہ جب دوسری آواز سے بھی فاطمہ نہیں بولی تو نبی کا لہجہ تبدیل ہو گیا، آواز دی زہرا، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ایک مرتبہ ارے شہزادی نے آنکھیں کھولی، اے علی ارے میں نے تمہاری آواز کو سنا، لیکن میرا بابا ارے عالم خواب میں مجھے لینے آیا تھا، اے میری بیٹی، اے میرے لال، ارے تیرا مرثیہ میں نے سنا میرے لال، میری بیٹی، ارے تیرا نوحہ میں نے سنا، میں تجھے لینے آیا ہوں، میں تجھے لینے آیا ہوں بیٹی۔ اے علی، اس سے میں یہ سمجھی کہ میرا اب آخری وقت ہے، اے علی مجھے معاف کر دینا۔ اور شہزادی نے چند وصیتیں بھی کی، اے علی مجھے غسل آپ دینا، قنوت آپ کرنا، ارے کفن آپ پہنانا، اور عزیزو ایک وصیت شہزادی نے اور کی، اے علی ارے میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ عزیزو یہاں پر یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ شہزادی نے رات کی تاریکی کی وصیت کیوں کی جنازے کی، لیکن غسل کی رات کی وصیت کیوں کی، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ رات کی وصیت شہزادی ارے غسل و کفن کی کیوں کر رہی ہے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم، ارے میرا شوہر علی جب مجھے غسل دے گا تو میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی دیکھے گا تو علی تڑپ جائیں گے۔ میں نے رات کی خیر اس لیے لگائی تاکہ علی نہ دیکھ سکے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو وصیت ختم ہوئی، میرا مولا مسجد میں آیا، امام مسجد میں آئے، عزیزو امام مسجد میں ہیں۔ کچھ وقت کے بعد حسن حسین گھر میں آئے، شہزادی چادر میں ملبوس لیٹی ہوئی ہیں، تسبیح و تحلیل کی آواز آنی بند ہو گئی۔ ایک مرتبہ امام حسن و امام حسین نے معلوم کیا فضہ ہماری اماں کہاں ہے؟ فضہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری بار کہا فضہ اماں کہاں ہے؟ ارے فضہ نے دسترخوان لگایا، آواز دی بیٹو آؤ، ارے آؤ شہزادو، ارے کھانا کھا لو۔ ایک مرتبہ ارے امام حسن و حسین کا چہرہ تبدیل، ایک مرتبہ چہرہ تبدیل، رخ بدلا، شہزادی کی فضہ کی طرف کو نگاہوں میں نگاہیں ڈالی اور آواز دی فضہ ارے تو نے کبھی ہمیں بغیر اماں کے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ عزیزو ارے جملہ سنا، ارے فضہ تڑپ گئی، اے بچوں ارے اب اماں کو کہاں پاؤ گے؟ ارے بچے دوڑے ہوئے مسجد میں آئے، زینے سے بلند ہوئے، سامنے میرا مولا میرا بے عبادت میں آواز دی، اے بابا ارے ہماری اماں دنیا سے چل بسی، اماں چلی گئی، نبی کی یادگار چلی گئی۔ میرے مولا نے فاطمہ کی خبر سنی۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے علی کھڑے ہو کے نیچے گرے، ارے بے ہوش ہو گئے، مجھے نہیں معلوم۔ عزیزو ہوش میں لایا گیا، ہوش میں لانے کے لیے پانی چھڑکا جاتا ہے، پانی چھڑکا گیا، ہوش میں لایا گیا۔ میں کہوں گا مولا ارے یہ مولا مدینہ ہے جو آپ کے اوپر پانی چھڑک دیا گیا، لیکن ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیے، ارے سکینہ علی اصغر نیم جاں، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ امام حسن اور امام حسین مولا کائنات گھر میں آئے، غسل و کفن دیا گیا۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ علی غسل دیتے دیتے چیخ مار کر رونے لگے، سلمان باہر ٹہلنے لگے۔ کسی نے معلوم کیا سلمان ارے ٹہل کیوں رہے ہو؟ کہا تم نے نہیں دن سنا، ارے زمانے کا امام ارے چیخ مار کر رویا ہے، نہ جانے کون سی مصیبت گزر گئی۔ بس جب مولا اندر سے باہر آئے، سلمان نے آگے بڑھ کے مولا کا دامن تھاما، اے مولا چیخ مار کر کیوں روئے؟ کہا سلمان ارے میں نے غسل دیتے دیتے دیکھا شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، شہزادی نے مجھ سے نہیں کیا۔ عزیزو کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار کر کے رکھا گیا۔ ایک مرتبہ ارے علی نے آواز دی بچوں آؤ، ارے ماں کا آخری دیدار کرو، بیٹا حسن آ جاؤ، ماں کا دیدار کرو، زینب ام کلثوم آ جاؤ۔ عزیزو دیدار کیا،
امام حسن نے بھی، زینب نے بھی، ام کلثوم نے بھی، لیکن حسین نظر نہیں آتے. کیا دیکھا علی نے؟ دیکھا ارے گوشے میں کھڑے ہوئے حسین. ارے میرے لال کیا تم ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ آواز دی بابا. ارے اب تک کا قانون یہ ہے کہ اماں نے جب بلایا ہے تو حسین آگے بڑھا ہے. اب کے بھی جب تک اماں نہ بلائیں گی حسین نہ آئے گا. عزیزو جب یہ بات سنی ہوگی شہزادی نے کفن کے بند کھل گئے تو ہاتھ برآمد ہوئے. میرے لال آجا. ارے حسین آگے بڑھے شہزادی سے لپٹ گئے. ارے ملائکہ میں قرآن مچا. اے علی ارے فاطمہ سے حسین کو الگ کر لو قیامت آ جائے گی. عزیزو الگ کیا شہزادی کا جنازہ. ارے پردہ شب میں چلا بقیع پہنچا. آخری فکر بقیع پہنچا. جب نزدیک ہوا قبر سے تاریخ کہتی ہے ارے دو ہاتھ برآمد ہوئے. اے علی لاؤ ہماری امانت. ارے علی کیسے کہیں یا رسول اللہ ارے جس طریقے سے آپ نے دی تھی علی ویسا واپس نہ کر سکا. شہزادی کا جنازہ پردہ شب. اللہ